السلام علیکم آڈینس، آج میں ابو جی سے سوال کروں گا کہ جو سچ بولنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ چلیں اب ہم ابو جی سے سوال کرتے بھی ہیں۔ ابو جی، سچ بولنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت فائدے ہیں سچ بولنے۔ سچ ہمیشہ بولنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ سچ کی تلقین جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے۔ سچ ہوتا ہے، سچ سے ذہنی سکون ملتا ہے اور آدمی سکون سے بیٹھتا ہے۔ سچ بہت اچھی چیز ہے۔ سچ میں بہت اللہ پاک خوش رہتا ہے۔ جھوٹ چھپانے کے لیے پھر سارا دن لوگ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں۔ یہاں تو عبادت بھی سچ پر مبنی کچھ لوگ نہیں کرتے، دکھاتے ہیں لوگوں کو۔ سچ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ نماز، لوگوں کی مدد کرنا، سچ یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جی، آ رہی ہے۔ چلو اچھا، سچ میں بھائی لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا تو کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے۔ عمل کرنا مشکل ہے، کہتے میں بھی کہتا ہوں، وہ بھی کہتے ہاں جی ہم کرتے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک دو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھائی زیادہ گہرائی میں چلی جاتی ہے، تو کسی جگہ پہ لوگ مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ سچ ایسی عبادت ہے، سچ کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے۔ سچے دل سے نماز پڑھی جاتی ہے، سچے دل سے سخاوت کی جاتی ہے، سچے دل سے ہی بھائی لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ دکھاوا نہیں ہوتا، وہ سچ ہوتا ہے۔ تو سچ کے تو بڑے فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت سچ میں بہت زیادہ برکت رکھتا ہے، اللہ کا بہت شکر ہوتا ہے، ذہنی سکون رہتا ہے سچ میں۔ چلو جی، اس طرح بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے، اس طرح بھی بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ اس سائڈ میں چھوڑتے ہیں۔ ہاں جی بیٹا جی، اب سچ کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، آ گئی۔ سچ ایک ہاتھ سے بھی چلتا ہے، سچ دو ہاتھوں سے بھی چلتا ہے۔ سچ میں ایک دو منٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سچ بولنے والے سچ بولتے ہیں تو کئی سچ سننے والے ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ غصہ نہیں ہے۔ ادھر کئی لوگ لگے ہوئے جھوٹ بول 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 کے، جھوٹ میں پیسہ تو ان کو ملتا ہے، جھوٹ میں ان کو عزت و دنیا کو دکھاتے ہیں، لیکن جب ان کا اینڈ ہوتا ہے اس وقت تو پھر قبر میں تو جھوٹ نہیں چلے گا، ادھر اس نے جواب دینا ہے اللہ کو۔ انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں اور اپنے لیے اصلاح کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے۔ آپ نے کہنا ہے آمین آمین۔ ہاں، یا اللہ سچ بولنے والوں کا بول بالا کر، جو بھی سچ پہ ہے ان کے گہرائی آگے لمبی نہ لے جانا کہ فلاں سیاسی لیڈر سچا ہے، فلاں وہ سچا ہے، فلاں وہ سچا ہے، وہ ادھر نہ لے کے جانا۔ سچ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں، ہم جا ہی نہیں سکتے۔ یہ بچہ ہے، یہ مہربانی کرتا ہے، جب سے چھٹی ملتی ہے اسکول جاتا ہے، پہلے قرآن پاک پڑھتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے، اسکول کے بعد پھر یہ جب 10 منٹ فارغ ہوتا ہے تو یہ ابا کو کبھی ورزش کراتا ہے۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ بیچارہ کوئی اچھی اچھی باتیں پوچھتا ہے، مجھے خود بھی اس میں جب نہیں ہوتا نالج تو وہ میرے دماغ میں اللہ پاک جتنا شعور ہے وہ میں کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے لیے یار، یہ میں ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ اگر یہ 1 منٹ کی دیکھ رہے ہیں، اگر 3 منٹ کی دیکھ لیں گے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں۔ چلو آپ مان لیا آپ کی ایک انگلی میں تکلیف ہوگی، دوسری میں تو نہیں تکلیف ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کسی کی یہ دیکھنا اور اس کو کرنا کسی کی مدد بھی ہے، کسی کی خدمت بھی ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ اس میں کافی راز ہے، اس میں بزنس بھی آئے گا، اس میں خدمت بھی آئے گی، اس میں عزت بھی آئے گی۔ تو حاسد لوگوں سے گزارش ہے
کہ خدا کے لیے حسد چھوڑ دیں. چاہے کوئی فیملی والا ہے، حاسد بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ حسد چھوڑ دیں. حسد بہت بری چیز ہے، حسد سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. حسد نہ کریں، شکر کریں. آپ کی مہربانی ہے. کسی کو کمزور دیکھ کے نا یار پہلے تو یہ بڑا امیر تھا، آج کل بس یار اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں. حرکتوں کی بات نہیں ہوتی، رازق کی بات ہوتی ہے. وہ بھی حسد آ گیا، یہ ایک طنز آ گیا. یہ بھی آ گیا کہ یار پہلے اس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج اس کے پاس یار بڑی بائک آ گئی ہے، یار اس کے پاس کار آ گئی. یہ بھی حسد ہے. خوش ہونا چاہیے یار یہ اپنا بندہ ہے، چلو اللہ نے اس کو دیا ہے، کم از کم ہمیں یہ چائے پلائے گا، ہمیں کھانا کھلائے گا، ہمارا بھائی ہے. بہت شکریہ. دیکھنا یار، آپ کو بار بار گزارش ہے، دیکھنا، کمنٹ لائک کر لینا، آگے کوشش کرنا. پرسنل ریکویسٹ ہے کہ 5-4 دوستوں کو شیئر کر دینا. تھینک یو یار، بنڈل آف تھینکس.